ویلکم بیک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. بریک پہ جانے سے پہلے ہم کچھ بہت امپورٹنٹ باتیں ڈسکس کر رہے تھے. ابھی ہمیں مفتی نور رحمانی نے بھی ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے. چونکہ حضرت بی بی فاطمہ کا یوم وصال بھی ہے آج، میرا آپ تینوں سے سوال ہے. سب جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال محبت تھی ان کے لیے، اور انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے ان کا دل دکھایا انہوں نے میرا دل دکھایا، جس نے ان کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. تو اس حوالے سے میں آپ تینوں سے ہی پوچھنا چاہوں گا ایک ایک کر کے کہ آج کل کی جنریشن کے لیے حضرت بی بی فاطمہ جو ہیں وہ کیسی رول ماڈل ان کے لیے ہیں، اس کے حوالے سے تھوڑا سا ذرا بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے آغاز اتنی خوبصورت حدیث سے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود پوری کائنات کے جگر کے ٹکڑا ہیں، جو پوری کائنات کے رحمت للعالمین ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میری جگر کا ٹکڑا حضرت بی بی پاک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور فرماتے ہیں جنہوں نے ان کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور پھر رسول کو راضی کرنا ہی اللہ کو تو راضی کرنا ہے. اور فرمائے جس نے حضرت فاطمہ کو ناراض کر دیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا، اور پھر جس نے رسول کو ناراض کیا الٹیمیٹلی وہ اللہ کو بھی ناراض کر بیٹھا. تو یاد رکھیے اگر آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی رکھنا ہے تو آپ کو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی راضی رکھنا ہے، ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہے. اگر ہم ان کی شخصیت کو دیکھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں. شخصیت کتنی بڑی ہے. بیٹی کن کی ہے؟ رسول کی. زوجہ کس کی ہیں؟ حیدر کرار کی. والدہ کس کی ہیں؟ امام حسن و حسین کی. دیکھیں گھر کے اندر ہی سرداری پل رہی ہے. سردار کی بیٹی ہیں، ایک سردار کی زوجہ ہیں، اور دو جو جنت کے سردار ہیں ان کی والدہ ہے. جن کے گھروں میں سرداری، جن کے گھر کی لونڈی ہو وہ گھرانہ اہل بیت کا ہے، اور وہ گھرانہ اہل بیت کو اس گھرانے کی سردار حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت بی بی پاک کی شخصیت اگر ہم دیکھیں تو ان کو ام ابیہا کہا جاتا تھا. اب ام ابیہا کیوں کہا جاتا تھا؟ عربی میں ام ابیہا کا مطلب ہوتا ہے اپنے والد کی اماں. کیوں؟ کیونکہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتی ہیں کہ دیکھنے والے صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ تو ایسے خیال رکھتی ہیں جیسے ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہیں. تو اس طرح ان کو ٹائٹل دیا گیا ام ابیہا. اب بات ہوتی ہے کہ کس طرح یہ رول ماڈل ہیں. یاد رکھیے کہ تمام تر خواتین کے لیے حضرت بی بی پاک کا جو پوری کی پوری کردار ہے، پوری کی پوری سوانح حیات ہے، وہ رول ماڈل ہے. کیسے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالنا کہ کسی کی نظر بھی میرے جنازے پر پڑے میں یہ پسند نہیں کرتی. کیسی رول ماڈل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ان کا کارواں قیامت کے دن اس کا گزر ہوگا تو تمام لوگوں کی پلکیں خود بخود نیچے ہو جائیں گی اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا، اور حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا کارواں گزر جائے. یہ ان کی پاک دامنی کی مثال ہے. پاک دامنی کی مثال، ان کی افضلیت اللہ رب العزت نے آیت تطہیر سے ان کے فضائل قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیے ہیں. تو ہماری خواتین اگر ان کو رول ماڈل، آج ہم دیکھتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ فیمنزم کس طرح عروج پا رہا ہے. بالکل. اور یہ فیمنسٹ اپروچ ہے. تو آج ہم جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر ہم اپنے رول ماڈلز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے بالکل مفتی صاحب، میں آپ کی اس بات پہ بات کو میں نے کاٹا بھی، میں ایڈیشن کر رہا ہوں. تو پھر یہ اس طرح روڈ پہ نکلنا اور اس طریقے سے ان باتوں کو جب ہمارے پاس ہی رول ماڈل موجود ہیں. عمر بھائی آپ کو ایک بات کہوں گا، اگر آپ ورڈز پہ بھی غور کریں نا، ہندی کے اندر، ہندی سنسکرت کے اندر عورت کو کہتے ہیں ناری. ناری کا مطلب ہے آگ میں لے جانے والی. اگر آپ انگلش میں دیکھیں، انگلش میں اور بائبل میں بھی استعمال ہوا ہے وومن. وومن مینس ٹو ایسٹرے دا مین، مرد کو گمراہ کرنے والی. اسلام نے لفظ استعمال کیا عورت، پردے میں رہنے والی، پریشیس تھنگ، وہ چیز جس کی حفاظت کی جائے. اصل عورت کو جو عزت، جو مرتبہ دیا ہے وہ اسلام نے دیا. ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دن شب و روز درود پڑھنا چاہیے، ورنہ تو اگر آپ دیکھیں تو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عقبہ کی پہاڑیوں میں دیکھیں تو جب جہاں لوگوں سے ایمان ان کو دلوایا اس کے بعد بات کی، یاد رکھنا بیٹیوں کو زندہ درگور مت کرنا. تو عورت کو جو عزت ملی ہے وہ اسلام میں داخلے کے بعد ہے. تو
آج تمام تر خواتین کو یہ سوچنا چاہیے. ہم ویسٹرن سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے وہ ہمیں اپنی بقا دے دے گی, آزادی دے دے گی. آزادی اصل میں, بقا اصل میں دین اسلام میں ہی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہی ہے, ان کے اہل بیت کے اتباع میں ہی ہے. بالکل, صحیح, بہت شکریہ آپ کا. مفتی نور رحمانی صاحب, آپ پلیز اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے اس حوالے سے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, پروردگار ہے, سمیع ہے, بصیر ہے. اور درود و سلام و اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا, تاجدار مدینہ, تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اللہ کی رحمتیں, برکتیں, عظمتیں, رفتیں ان پہ نازل ہوں جو سیدہ ہیں, جو صدیقہ ہیں, جو طیبہ ہیں, جو طاہرہ ہیں, جو عابدہ ہیں, جو ذاکرہ ہیں, جو مفسرہ ہیں, جو محدثہ ہیں, جو متکلمہ ہیں, جو جان راحت شاہ ثقلین ہیں, جو ام الحسنین ہیں, جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام جن کے بارے میں فرمایا فاطمہ بدعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں, وہی روحی, یہ میری روح ہے, وہی قلبی, اور یہ میرا قلب ہے, جس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنا قلب کہیں. اور ہم جانتے ہیں یہ پورا قرآن, یہ قرآن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں اترا, اور دل میں مصطفیٰ کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی ہیں. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کتنی محبت کرتے ہیں, کتنی مودت کرتے ہیں. آپ ذرا امیجن کریں کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہوں, حضرت شیش علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہوں, حضرت نوح علیہ السلام موجود ہوں, حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہوں, حضرت صالح, داؤد ہوں, اسحاق ہو, موسیٰ ہو, یعقوب, تمام موجود ہوں, اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ آ جائیں تو کیا ہوگا تصور, سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے. سب کے سب کھڑے ہو جائیں. اور انبیاء جس کے لیے کھڑے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں, اور محمد جس کو دیکھ کے کھڑے ہوں اسے فاطمہ کہتے ہیں. اس پوری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتی ہے فدا کا, اے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان, اور محمد رسول اللہ کہتے ہیں فاطمہ تم پہ محمد کے ماں باپ قربان. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی محبت کرتے ہیں, کتنی مودت کرتے ہیں. کوئی 500 کلومیٹر دور نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر, بلکہ یہ علی کا گھر تھا, یہ رسول اللہ کا گھر تھا. اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان, یہ ملکہ ہیں, ملکہ عصمت ہیں, ملکہ مملکت محمد رسول اللہ ہیں, یہ ملکہ تقدس ہیں, یہ ملکہ طہارت کے امام ہیں. اور یہ جو بات کی میرے بھائی نے فاطمہ, اور فاطمہ اسے کہتے ہیں, اگر لفظ ہے فاطم سے, کہ جو آگ سے دور ہو, اور فاطمہ سے جو محبت کرے اسے اللہ آگ سے دور کر دیتا ہے. اور حدیث ہے, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اللہ کے نبی بی بی فاطمہ کے گھر آ رہے ہیں. کیوں؟ حدیث میں یہ کہ بی بی فاطمہ نبی اسلام سے ملنے کے لیے آئی ہیں, اور صحابہ موجود تھے. حضور کو معلوم چلا فاطمہ آئی تھیں, مگر صحابہ موجود تھے. صحابہ کو دیکھ کر فاطمہ چلی گئیں, رسول اللہ فاطمہ سے ملنے کے لیے چلے گئے. صحابی رسول ملتے ہیں حضرت حذیفہ, پوچھتے ہیں رسول اللہ کہاں کی طرف, این تذهبون, رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا فاطمہ کی طرف. فرمایا آج ایک آسمان سے فرشتہ اترا ہے جو کبھی نہیں اترا تھا, اللہ سے اجازت لے کر اترا ہے, اور کہا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں, تو اللہ نے پیغام دیا کہ رسول کو بتانا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. آپ اندازہ کریں, فرشتہ رسول سے ملنے آئے تو رسول سے ملنے کا میسج جو اللہ دیتا ہے وہ بھی فاطمہ کے بارے میں دیتا ہے. کتنی محبت ہے, کتنی عقیدت ہے, کتنی, اور یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسی ہستی ہیں. ہماری یہ شکایتیں ہوتی ہیں, عجیب عجیب شکایتیں ہوتی ہیں, اور فاطمہ کی شکایت کیا ہے اللہ سے؟ سردیوں کی راتیں ہیں, سر سجدے کے اندر ہیں, اور عشاء میں کھڑی ہوئی ہیں, فجر کا وقت آ گیا تو آسمان کی طرف شکوہ یہ ہوتا ہے پروردگار تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ فاطمہ کی عبادت پوری نہیں ہو پاتی. آپ اندازہ کیجئے, یہ بہترین ماں ہے, یہ بہترین بیٹی ہیں, یہ بہترین بیوی ہیں. اگر بیوی کو دیکھنا ہے تو فاطمہ موجود ہے, ماں کو دیکھنا ہے تو فاطمہ موجود ہے, بیٹی کو دیکھنا ہے تو فاطمہ موجود ہے. اور یہ فاطمہ کی تربیت تھی کہ حسن حسین کو نکالا, یہ فاطمہ کی تربیت تھی. بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب چاروں طرف ننگی تلواریں تھیں, یزید کے دربار میں بولنے والے الفاظ اگر لہجہ علی کا تھا تو الفاظ اور زبان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. شجاعت, اگر شجاعت علی کی تھی تو اس میں لہن فاطمہ کا تھا. تربیت علی کی تھی تو ترتیب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. اور آج یہ میسج دینا چاہوں گا, پلیز. یہ میسج یہ ہے کہ جب اس طرح کے دن آئیں
تو ہماری پوری قوم سیرت کو مناتی ہے. سیرت کو منانا نہیں ہوتا, سیرت کو اپنانا ہوتا ہے. اگر آپ ان کی سیرت پہ چلیں گے, آپ ان کے کردار پہ چلیں گے, آپ ان کے گفتار پہ چلیں گے. آپ نے سنا ہے ہمارے یہاں ہوتا ہے اختیاری اور ایک طرف ہے مجبوراً. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں, جو فاقے کے معاملات آتے ہیں, وہ سب اختیاری تھے. پوری کائنات جانتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں, مجھ سے کسی نے پوچھا کہ رسول کے مشابہ کون تھا, تو میں کہتی چلنے کے انداز میں فاطمہ, بولنے کے انداز میں فاطمہ, دیکھنے کے انداز میں فاطمہ, عطا کرنے کے انداز میں فاطمہ, کھڑے ہونے کا انداز فاطمہ کا, بیٹھنے کا انداز فاطمہ کا. جس طرح رسول کا انداز ہوتا تھا وہ فاطمہ کا انداز تھا. جبھی حسن اور حسین کے اندر جبھی دونوں شہزادوں کو کھڑا کیا جاتا تھا, بعد میں مدینے والے جب رسول کی یاد آتی تھی دونوں کو کھڑا کر دیا کرتے تھے. ادھر سے دیکھتے تھے حسن, ادھر سے حسین, اور دور سے محمد رسول اللہ نظر آتے تھے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے. آج کا ایک میسج ہے, ان کے گھر میں اگر فاقے بھی ہیں, مشکلات بھی ہیں, تو کبھی شکوہ نہیں ہے, ہمیشہ شکر ہے. اور دعا کا انداز, لوگوں کو یاد کرنے کا انداز, نوازنے کا انداز کس طرح کا ہے. اور اس پوری کائنات پہ کرم کیا ہوا, ہم تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں. تسبیح فاطمہ میں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, نماز کے بعد ہم سب پڑھتے ہیں. بالکل بالکل. یہ کمال ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کا ہے, تسبیح فاطمہ پڑھے, ایک تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, بے شک. دوسرا وہ رسول کے قریب ہو جاتا ہے. تیسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل سے کدوت کو نکال دیتا ہے, نفرت کو نکال دیتا ہے. اور یاد رکھیے گا, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کا جملہ ہے, وہ کہتے تھے یا تو سینے میں کینہ ہوگا یا سینے میں مصطفیٰ کا مدینہ ہوگا. اگر سینے میں کینہ ہے تو مدینہ نہیں ہے, مدینہ ہے تو کینہ نہیں ہے. دل کی تنگی کو دور کرنے کے لیے, اندر کی جو سختی ہے اس سختی کو دور کرنے کے لیے سب سے بہترین وظیفہ تسبیح فاطمہ کا ہے. اگر مجھے, اور آج ہم بات کر رہے تھے عورتوں کے حوالے سے, آپ دیکھیں نا آج بھی, مجھے بڑا بڑی عجیب سی بات کہنے جا رہا ہوں, آج بھی مردوں میں اگر 3 یا 4 بیٹیاں ہو جائیں تو شاید اس کی شکل بگڑ جاتی ہے. یہ حقیقت بالکل ایسا ہے. بالکل ایسے ہی. آپ اگر دعا کے لیے کہیں, ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, دعا کے لیے کہا جاتا ہے کہ اے اللہ اولاد نرینہ کی دعا کرنا. جی ہم اسی بات کو ڈسکس کر رہے تھے کچھ دیر بیٹی پہلے. کی دعا کرنا. بالکل. مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رہتی دنیا تک بتا دیا کہ جس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی, حدیث میں 3, کسی نے پوچھا اگر 2, فرمایا 2, فرمایا 1, تو فرمایا 1, فرمایا اگر اس نے اپنی بیٹی کی پرورش کی, میں اور وہ محمد اس طرح ساتھ کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر. اندازہ کیجیے کہ جو محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے, شفقت رکھتا ہے, اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری جملہ کہوں گا, وہ آخری جملہ ہے کہ جتنی عزت ہیں, آپ ان کی عزت کرتے ہیں, ان کی عزت کر رہے ہیں, میری عزت کر رہے ہیں, آپ کسی بھی اہل علم کی عزت کرتے ہیں, اہل شرف کی عزت کرتے ہیں, اہل نسبت کی عزت کرتے ہیں, اس کے خاندان کی عزت کرتے ہیں, سارے خاندان جتنے بھی ہیں, وہ مجتہد ہو, وہ مفسر ہو, وہ محدث ہو, وہ متکلم ہو, وہ حجت اللہ ہو, وہ کوئی بھی ہو, جتنے بھی پیر ہیں وہ سب در زہرا کے فقیر ہیں. کیا بات ہے. آپ کی ساری عزتیں اسی در سے ہوں گی اگر آپ نے اس در سے محبت اور مودت رکھی. اور یاد رکھیے گا, اگر آپ کے دل میں ان کی محبت و مودت ہے, اس کا مطلب آپ سے اللہ بھی راضی ہے, آپ سے رسول اللہ بھی راضی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مفتی رحمانی صاحب نے اتنی خوبصورت باتیں بتائی ہیں, مفتی صاحب نے اور علامہ حسین صاحب نے اتنی خوبصورت باتیں بتائی ہیں. ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دین سے دوری ہے. ہمارے رول ماڈلز جو موجود ہیں, یہ باتیں صرف باتیں نہیں ہیں, یہ ایک وہ ہسٹری ہے, یہ ایک وہ یونیورسل ٹروتھ ہے جس کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہوگا. ہمیں ہمارے رول ماڈلز ہمارے سامنے موجود ہیں, ہمیں اللہ سے ایک مضبوط رشتہ قائم کرنا ہوگا, اور ان پرسنالٹیز کی جو بھی ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, ان کی ایکسیپٹنس اپنی زندگی میں لے کر آنی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. ہمارے ساتھ زینب یہاں موجود ہیں, ہم ان سے کچھ ان کی خوبصورت آواز میں کلام سننا چاہیں گے. نعت سنا دیجئے زینب.